جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک بھر کے اندر الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ تمام الیکشن کی سرگرمیاں آج کل زوروں پر دکھائی دے رہی ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں این 151 کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے متعلق۔ این 151 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار MNA کے سید علی موسیٰ گیلانی، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک عبدالغفار ڈوگر اور تحریک انصاف کے مخدوم شاہ محمود قریشی یا ان کی صاحبزادی مہر بانو قریشی امیدوار ہیں، جبکہ PP 219 کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ڈاکٹر اختر ملک اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ملک واسم مظہر رام، تحریک انصاف کی جانب سے ماہر دلیر خان مہار کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ PP 220 سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ رائے منصب علی خان، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رانا محمد اقبال سراج اور پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ مخدوم زاہد بہار ہاشمی کو ملا ہے۔ سیاسی کشمکش کے اندر کافی جنگ رہی ہے تمام ٹکٹوں کے حصول کے لیے۔ گرین پارٹی کی جانب سے جو MNA کے امیدوار ہیں وہ ملک بابر ڈوگر ہیں، جبکہ 219 کے اندر چودھری سلمان الہی سہو، اور جبکہ PP 220 کے اندر ملک عبدالغفار ڈوگر بڑا، حاجی عبدالغفار ڈوگر بڑے کو گرین پارٹی والوں نے ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اسی طریقے سے دو تین اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے امیدوار بھی نمایاں ہیں، حلقے میں گردش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، ملی مسلم لیگ نون ہے، ان کے جو سیاسی ورکر ہیں ابھی وہ حلقے میں کوئی گاہے بگاہے نظر نہیں آ رہے، ہو رہی ان کے ٹکٹ کنفرم ہوں گے تو وہ بھی آپ تک پہنچانے کی مکمل کوشش کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کس پارٹی کے ساتھ رہتا ہے، کون کس پارٹی کے ساتھ نہیں رہتا۔ میں سب سے پہلے بات کروں گا سابق مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ملک ظفر احمد راں المعروف پپو راں، اور انہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے PP 219 کے لیے، لیکن ابھی ان کا بھی فیصلہ آنا ہے کہ وہ کس کی حمایت کرتے ہیں، کس کی حمایت نہیں کرتے۔ اور دوسرا رانا عبدالستار جو ملک عبدالغفار ڈوگر کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی PP 219 سے صوبائی امیدوار کے کاغذات نامزد کروائے ہوئے ہیں، وہ الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس صورت میں کون کس طریقے سے کمپین کرے گا۔ جو نئی چیز دیکھنے کو ملی ہے وہ PP 219 کے اندر ہے، جہاں پر PP 219 کا اگر موازنہ کیا جائے، ڈاکٹر اختر ملک مکمل طور پر دوسرے حلقہ جو PP 220 ہے، جسے سابقہ حلقہ 219 کہا جاتا تھا، وہ مکمل حلقہ چھوڑ کے وہ دوسری اس جانب آئے ہیں PP 219 کی طرف۔ ان کے لیے نیا حلقہ بھی ہے اور ان کو ٹف ٹائم ملے گا۔ ان کے مد مقابل ملک واسم مظہر راں ہے جو سابق MP بھی رہ چکے ہیں اور ادھر سے الیکشن پہلے بھی لڑتے آئے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے ماہر دلیر خان مہار آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں کا کمپٹیشن کیسے رہے گا۔ اور دوسری جانب PP 220 کے اندر رانا اقبال سراج کو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹکٹ نہیں ملا، کیونکہ کافی کشیدگی دیکھنے کو ملی ہے۔ رائے منصب علی خان بھی امیدوار تھے اور رانا اقبال سراج۔ یہ بحث ملک عبدالغفار ڈوگر کی جانب سے کافی چل رہی ہے کہ ملک عبدالغفار ڈوگر نے رانا اقبال سراج کو ٹکٹ نہیں دلوایا۔ اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے، لیکن اس معاملے میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ملک عبدالغفار ڈوگر نے اپنا یہ فیصلہ کیا ہے کہ رائے منصب علی خان مضبوط ورکر ہے، ان کا مضبوط ووٹ بینک ہے، جبکہ رانا اقبال سراج کا مضبوط ووٹ بینک نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ دیکھا جائے رانا اقبال سراج کو، رانا اقبال سراج نے 5 سال حلقے کے اندر کافی مضبوط محنت کی ہے، انہوں نے کافی واٹر فلٹریشن پلانٹ بنائے ہیں اپنے ذاتی جیب خرچ سے۔ اور دوسرا دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کتنے کام کروائے ہیں، غریبوں کی امداد بھی کی ہے اور ان کی ہیلپ بھی کرتے رہے ہیں۔ اب انہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں ملا اور اب انہوں نے باقاعدہ طور پر آج سنید ہے کہ انہوں نے ایک ورکر کنونشن کیا ہے اور شام میں آج بلاول بھٹو زرداری کی ملتان آمد بھی متوقع ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کل تک چلے جائیں گے، بلکہ ان کے مذاکرات تو ہو گئے ہیں، جو میری آخری بات ان سے ہوئی ہے تو کل بلاول ہاؤس ان کے گھر بھی آئیں گے۔ دوسرا اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ کی کیا صورتحال چلے گی، کون کس پارٹی سے کس کو کتنا ٹف ٹائم دے گا۔ سیٹوں کا جو مسئلہ ہے وہ مکمل طور پر حل ہو گیا ہے۔
بہرحال کانٹے کا میدان سج گیا ہے اور اب تمام امیدوار میدان میں آئیں گے اور تمام امیدوار اپنے اپنے ورکروں کو گرمانے کی مکمل کوشش کریں گے۔ اب اصل مقابلہ دیکھنے کو یہ ملے گا کہ تحریک انصاف پہ کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود جو امیدوار وہ کس حد تک عوام کو اپنانے اور اپنی طرف توجہ مبذل کروانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جبکہ اس وقت مکمل حلقے میں ایک ہی گونج پڑی ہوئی ہے، ان بڑی پارٹیوں کا آپس میں مقابلہ ہونے جا رہا ہے: پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس وقت اگر پی ٹی آئی کو علیحدہ رکھتے ہوئے بات کی جائے، اس وقت کانٹے دار مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار میں ہے: ملک عبدالغفار ڈوگر اور سید علی موسیٰ گیلانی۔ سید علی موسیٰ گیلانی پچھلے 2 ضمنی انتخابات میں الیکشن لڑا ہے، انہوں نے ایک سال کے لیے منتخب ہوتے رہے ہیں، جبکہ ملک عبدالغفار ڈوگر 5 سال ایم این اے رہے ہیں اور 1 سال خصوصی وزیر اعظم کے مشیر بھی رہے ہیں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے مخدوم زین حسین قریشی 4.5 سال کا تقریباً دورانیہ تھا، انہوں نے جو اپنے دور اقتدار میں عوام کی خدمت کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام آئندہ انتخابات میں کسے منتخب کرنے کے لیے راضی ہوگی۔ اب فیصلہ عوام کا ہے، عوام کس کو بہتر سمجھتی ہے، کیا تازہ ترین صورتحال ہوگی۔ ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ دیکھتے ہیں آئندہ کون کس پارٹی کے لیے کتنی محنت کر پائے گا، کتنے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر پائے گا، اگلی تازہ ترین صورتحال کیا ہوتی ہے۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل عوامی شعور دیکھتے رہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے نئی ویلاگ کے ساتھ۔